بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز سٹوری کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ آقائے دو جہاں، فخر نامدار، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نور محمدی پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا گیا؟ نور محمدی کو کس مٹی سے پیدا فرمایا گیا؟ قرآن و حدیث کی تمام تر تشریحات جاننے کے بعد اول تا آخر تک ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محبوبیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخری زماں اور تاجدار کائنات ہیں، اور بھلا اس ذات سے افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جن کی خاطر یہ کائنات اور اس میں موجود تمام تر مخلوقات کو تخلیق کیا گیا۔ امام علوسی تفسیر روح المعانی میں حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کا ہست و بود بھی وجود میں نہ لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق سے متعلق ائمہ کے عقائد کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حق اولیت پر ہر قسم کے شک و شبہ اور اختلاف سے بالاتر ہیں۔ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے نور محمدی کو تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، بے شک اللہ پاک نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر میرا نور مشیت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ تو لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ سورج چاند ستارے، اور نہ کوئی فرشتہ اور نہ ہی جن و انس۔ پھر اللہ پاک نے جب ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے لوح کو پیدا فرمایا اور تیسرے حصے سے عرش کو، جبکہ چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، اور پھر تیسرے سے تمام فرشتے، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، اور تیسرے سے جنت، اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ ناظرین گرامی، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود نور محمدی سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ تو آدم کو پیدا کرتا اور نہ ہی زمین و آسمان کو۔ حضرت امام قسطلانی روایت کرتے ہیں کہ نور محمدی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار انبیاء کی طرف توجہ کریں۔ اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا تو اللہ تعالیٰ نے انوار انبیاء سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب محمدی کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول آ جائے، ان پر ایمان لانا اور ان کے مشن میں ان کی مدد کرنا۔ سورہ آل عمران۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان نہیں پڑی تھی۔ حضرت امام زین العابدین روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ روایت اپنے والد حضرت امام حسین سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا اور اس میں یہ بات بھی لکھی کہ محمد سب سے آخری نبی ہیں۔ یہی روایت دوسرے طریقے سے اس طرح بیان ہوئی کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد کی کنیت سے بلایا۔
آپ نے عرض کیا یا باری تعالیٰ یہ میری کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام آسمانوں پر احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا فرماتا۔ ناظرین، یہ تو تھی نور محمدی کی تخلیق، اور اب سوال یہ ہے کہ نور محمدی کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پاس ایسی مٹی لاؤ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لے کر گئے تو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 بار مٹی لے کر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی سرزمین پر اترے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ پھر امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں سے دھویا گیا، اور پھر اللہ پاک نے نور نبوت کو جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، روضہ مبارک کی سفید مٹی میں رکھ کر لوح و قلم، عرش و کرسی، زمین و آسمان پر ہر جگہ پھرایا گیا تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں داخل ہوا وہ جمعے کا دن تھا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو بند کرنے کا حکم دیا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلائی گئی، اور ایک منادی نے پوری کائنات میں ندا دی کہ سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بطن میں داخل ہو چکا ہے، جہاں اب اس کے جسم انصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے رہبر بن کر تشریف لائیں گے۔ روایت میں ہے کہ اسی دن سے قریش پر سخت قحط کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔